شرک عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ کے پہلے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی محبوب بنا لیا۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کو دیوتا، سمندر کو دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا گڑھ لیے۔ دوسری طرف جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیگر کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ اور شرک کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کے لغوی معنی حصے داری اور سانجھے پن کے ہیں۔ دین کی اس طرح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار و سانجھی ٹھہرانا۔ اس طرح شرک کی تین اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ کیوں نہ کہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ صفات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قدیر متعلق کا تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، کیوں نہ کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ اس کی صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اس کو حقدار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم صرف اس کی ہی نہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے اور یہی لوگ کافر ہیں۔ ترجمہ: حکم صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی حقیقی سمجھا جائے، خلوص دل سے اس کا شکر بجا لایا جائے۔ یہ شکر صرف یہی نہیں کہ زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شعبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، یہ بھی شرک ہے کہ ہر کوئی چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قدیر سمجھا جائے۔ اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔
بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار سے اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسے عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ محترم ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔